السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ باب نمبر 64 میں آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح غزوہ نجد اور غزوہ بدر دوم وجود میں آئی۔ غزوہ خندق باب نمبر 65 لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو نذیر جو جلہ وطن ہو کر خیبر چلے گئے تھے، وہ اپنی خباثتوں اور سازشوں سے باز آنے والے نہیں تھے، چنانچہ خیبر سے بنو نذیر کے تقریباً 20 سردار، جن میں حی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربی سر فہرست ہیں، مکہ پہنچے اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا اور اس میں ہر طرح سے قریش کا ساتھ دینے کے لیے قول و قرار کیے۔ اس کے بعد یہ وفد بنو غطفان کے پاس پہنچا اور اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ پھر کفر کے تمام گروہ کے پاس جا کر رسول اللہ کے خلاف ایک آخری فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ بنو قریظہ جو مدینے کے یہود تھے، جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اس سے بھی خفیہ طور پر سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اپنے بنائے گئے پروگرام کے مطابق ابو سفیان مکہ سے 4000 لشکر کے ساتھ مدینے پر دھاوا بولنے کے لیے چل پڑا۔ دیگر دشمن قبائل نے بھی ایک ساتھ پروگرام بنا کر مدینے کا رخ کیا۔ ابو سفیان کا لشکر جب مرۃ الزہران پہنچا تو بنو سلیم بھی آ کر اس میں شامل ہو گئے۔ اس طرح تمام دشمنان اسلام ابو سفیان کے لشکر میں آ کر شامل ہوتے گئے اور اس لشکر کا سپہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ لشکر کفار کی تعداد تقریباً 24,000 تھی اور اتنی آبادی مدینے کے بال بچے، مرد عورت، بوڑھے اور جوان سب کو ملا کر بھی نہ تھی۔ اس لشکر میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے، لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار، معزز اور چوکس قیادت تھی۔ چنانچہ مدینے کے ذرائع اطلاعات نے جب رسول اللہ کو اس کی خبر دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کر کے کافی غور و خوض کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز متفقہ طور پر منظور کی۔ یہ تجویز سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کی رسول، فارس میں ہمارا جب محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ تجویز بڑی حکمت پر مبنی تھی اور اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل شروع کرنے کے لیے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا۔ مسلمانوں نے پوری محنت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس و نفیس خود خندق کھودتے تھے۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں اور ایک طرف مدینہ منورہ کے مکانات کی دیواریں فصیل کے قائم مقام کر رہی تھیں، جو سمت کھلی ہوئی تھی اور جس طرف سے دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا اس طرف خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ سلسلہ کوے اور خندق کے درمیان ایک بیضوی شکل کا میدان بن گیا، گویا کہ یہی مسلمانوں کا قلعہ تھا اور اس کے وسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک جگہ بڑا اور سخت پتھر آ گیا۔ کافی زور آزمائی کرنے کے بعد جب یہ پتھر نہ ٹوٹا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے، لہٰذا اس جگہ سے پھیر کر دوسری طرف موڑ کر کھودنی کی جائے، اجازت دی جائے۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے وہاں سے اپنا پھاوڑا لے کر چلے اور اس پتھر والے حصے میں پہنچے اور خندق میں اتر کر اپنا پھاوڑا یا کدال لے کر بسم اللہ پڑھا، پھر اس زور سے مارا کہ پتھر میں شگاف پڑ گیا اور ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو پتھر کا ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، واللہ میں اس جگہ سے صنعاء کا پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ مسلمان دن بھر خندق کی کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ لیتے۔ کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے خندق تیار ہو گئی۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کے کئی معجزے بھی ظاہر ہوئے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا یعنی تقریباً 2.5 کلو جو پیسا اور کھانا تیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تناول کے لیے تشریف لے چلیں، لیکن رسول اللہ نے تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، ہمراہ لے کر چل پڑے۔ سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی اور گوندا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا اور اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ خندق کی کھدائی کے دوران مسلمان کافی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلائے تو رسول اللہ نے اپنا شکم مبارک کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا احساس بھوک چاہتا رہا اور وہ گرم جوشی کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال خندق کھودنے کا کام جب مکمل ہو گیا تو رسول اللہ نے مدینے کا انتظام ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے ذمے سونپ کر اپنے 3000 مسلمان سپاہیوں کے ساتھ پہاڑی کی جانب پشت قلعہ بندی کی شکل اختیار فرما لی۔ عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڈیوں میں محفوظ کر دیا، گویا مدینے میں موجود یہودیوں اور منافقین کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ کفار کا لشکر جرار جب مدینہ پہنچا اور خندق کے قریب آیا تو غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگا اور مجبوراً اس کو وہیں پر خیمہ زن ہونا پڑا، کیونکہ ان کے اور مدینے کے درمیان خندق حائل تھا اور مسلمانوں کی طرف سے دفاع کا یہ منصوبہ ایک ایسی چال تھی جس سے اہل عرب واقف ہی نہیں تھے۔ لہٰذا کفار چکرا کر رہ گئے کہ آخر کریں تو کیا کریں۔ قریش مکہ کے شہ سواروں کی شان کے خلاف یہ بات تھی کہ وہ بے فائدہ خندق کے باہر خیمہ زن رہیں۔ اس لیے ایک روز عمر بن عبد اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ ایک تنگ مقام سے خندق پار کر کے اپنے اپنے گھوڑے پر خندق کا چکر کاٹنے لگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے وہ اندر داخل ہوئے تھے اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس پر عمر بن عبدود نے حضرت علی کو مبازرت کے لیے دعوت دی۔ حضرت علی مقابلے کے لیے آئے اور عمر کو قتل کر دیے، جبکہ باقی مشرکین بھاگ پڑے، یہاں تک کہ اکرمہ بن ابی جہل بھاگتے وقت اپنا نیزہ بھی چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے بعد مشرکین نے کئی دن خندق کو پاٹنے کی کوشش کی جس سے راستہ بن سکے، لیکن مسلمانوں نے ان پر تیروں کی بارش کر کے انہیں خندق کے دور ہی رکھا، جس سے رسول اللہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی کئی نمازیں فوت ہو گئیں۔ کفار اور مسلمانوں کے درمیان تیر اندازی میں چند افراد جن میں 6 مسلمان اور 10 مشرک مارے گئے، ان میں 1-2 آدمی کو تلوار سے قتل کیا گیا۔
تیر اندازی کے ہی دوران حمان بن ارقا نامی قریشی مشرک کا تیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کی بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ان کی اور ہماری جنگ کو آخری مرحلے میں پہنچا دیا، پس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ، تاکہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ بخاری شریف اور دعا کا آخری جملہ یہ تھا، لیکن مسلمان موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ ایک طرف تو مسلمان جنگ خندق میں مصروف تھے، دوسری طرف بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب مدینے کے یہودی قبائل بنو قریظہ کے پاس پہنچا اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد قرظی کو آمادہ کر لیا۔ بنو قریظہ مسلمانوں سے کیے گئے عہد و پیمان توڑ کر مشرکین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ گھڑی مسلمانوں کے لیے بہت کٹھن تھی، کیونکہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے بغیر حفاظت کے مدینے میں تھے اور بنو قریظہ کے بہت قریب تھے، جس سے حالات خطرناک ہو گئے۔ وہ وقت بھی پہنچا کہ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس قلعے کا چکر کاٹنے لگا، جس میں رسول اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس یہودی کو دیکھا تو ستون کی ایک لکڑی سے اسے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کا اثر یہودیوں پر یہ پڑا کہ وہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کے قلعوں اور گھٹیوں میں مسلمانوں کی حفاظتی لشکر موجود ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ نے خوف اور ہیبت ڈال دیا، حالانکہ مسلمانوں کے قلعوں اور گٹھیوں میں کوئی حفاظتی لشکر موجود نہ تھا۔ جب آپ کو بنو قریظہ کی مسلمانوں سے کیے گئے عہد و پیمان توڑنے کی خبر ملی تو آپ نے اس کی تحقیق کے لیے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خواز بن جبیر رضی اللہ عنہم کو روانہ کیا، اور انہوں نے بنو قریظہ کی اس غداری کی رسول اللہ کے پاس آ کر تصدیق کر دی۔ حالانکہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کے مد نظر اس خبر کو رازداری میں ہی رکھی گئی، لیکن دھیرے دھیرے صورتحال کا علم عام لوگوں تک پہنچ گیا، لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ وقت بڑا سخت ہو گیا۔ سامنے کفار کا لشکر جرار اور پیچھے بنو قریظہ کا حملہ روکنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ مسلمان عورتیں اور بچے بدعہد یہودیوں کے قریب تھے، اس سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس کیفیت کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ہے کہ سورہ احزاب میں ہے، جس کا مفہوم ہے، جس کا ترجمہ، اور جب نگاہیں کج ہو گئی، دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ ادھر منافقین یہ بکنے لگے کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ پیشاب پاخانے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ رسول اللہ کے سامنے جب یہ حالات آئے اور آپ جب بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سنی تو اپنا چہرہ اور سر ڈھک کر چت لیٹ گئے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر مسلمان حیران ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آگے آنے والے حالات سے نپٹنے کا پروگرام آپ نے بنایا اور مدینے کی حفاظت کے لیے کچھ مسلمانوں کے دستے بھیجے۔ آپ نے ایک تجویز مسلمانوں کے سامنے رکھا کہ قریش مکہ کی طاقت کمزور کرنے کے لیے مدینے کی ایک تہائی پیدا وار قبیلہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عینہ بن حسن اور حارث بن عوف کو دے کر صلح کر لی جائے، لیکن مسلمانوں نے دب کر صلح کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور سعد بن معاذ اور سعد بن
عبادہ رضی اللہ عنہما نے ایک زبان ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو بلا تدو تسلیم ہے، لیکن اگر آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم کفار سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے کہا چونکہ سارا عرب تمہاری دشمنی پر آ گیا ہے، اس لیے محض تمہاری خاطر میں نے یہ تجویز رکھی تھی۔ اللہ کی رحمت، بنو غطفان کا ایک آدمی جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا، آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے اسلام لانے کا علم کسی کو نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے لیے کوئی حکم کریں۔ آپ نے فرمایا تم ایک آدمی ہو اور تم سے جس قدر ممکن ہو دشمنوں کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ حکمت عملی کا نام ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ فوراً بنو قریظہ پہنچے اور ان کو قریش کے خلاف بھڑکایا۔ اب دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ اسی دوران جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کو پیغام بھیجا کہ آپ لوگ کل اچانک ہمارے ساتھ محمد پر دھاوا بول دیں۔ اس پر یہود نے کہا کہ سنیچر کے دن ہم جنگ نہیں کرتے، اور آپ لوگ اس کے علاوہ ہمارے پاس اپنا کچھ آدمی بطور یرغمال رکھ دیں، ورنہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس پر قریش نے کہا نعیم نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہود کو پیغام بھیجا کہ ہم اپنا کوئی آدمی آپ کے پاس بطور یرغمال نہیں دے سکتے۔ اس طرح کی بات نعیم نے ہی بنو قریظہ اور قریش کو سکھلائی تھی، اور اس سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ مسلمان اس وقت اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے جس کا مفہوم ہے اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے، اور رسول اللہ یوں دعا کر رہے تھے اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر محاصرے کے 27ویں دن اللہ نے کفار پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور فرشتوں کو بھیج کر انہیں ہلا ڈالا۔ کافی سخت سردی کی کڑکڑاتی رات میں یہ طوفان آیا، کفار بھاگ پڑے۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آپ کو اللہ نے دی، اور آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے اسی کڑکڑاتی سرد رات میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ کو خبر دی کہ کفار کا لشکرگاہ خالی پڑا ہے اور وہ بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا دوستو باب نمبر 65، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اگر آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔